A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing about the third unit, that is history of education in Jammu and Kashmir. So as you know that yesterday we have discussed about the Kashmir University, history of Kashmir University, and today we are going to discuss about the history of Jammu University. तो जिस तरीके से ये दो यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं, दीज आर द मेन कैंपस जो हैं, एक जम्मू डिवीज़न में है और एक कश्मीर डिवीज़न में है. जिस तरीके से कश्मीर डिवीज़न में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अपने खिदमात जो है बखूबी अंजाम दे रही है, इसी तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो भी अपने खिदमात जो है अच्छी तरह से बखूबी अंजाम दे रही है. तो इन दो यूनिवर्सिटियों का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए. अगर हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1969. तो 1969 में जो जम्मू यूनिवर्सिटी है उसकी एग्जिस्टेंस हुई बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. तो ये भी एक लेजिस्लेचर में एक बिल पास किया गया जब जम्मू डिवीज़न में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई, विच इफेक्टिवली बाइफरकेटेड द जम्मू यूनिवर्सिटी एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी. तो इस उस वक्त लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसने बाइफरकेट किया कश्मीर यूनिवर्सिटी को और जम्मू यूनिवर्सिटी को into two separate universities. तो दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ पहले तो एक ही यूनिवर्सिटी थी, फिर 1969 में इनको बाइफरकेट किया गया. एक यूनिवर्सिटी जो है जम्मू में फंक्शन कर रही है और एक कश्मीर में फंक्शन कर रही है श्रीनगर में. तो इन दोनों को बाइफरकेट किया गया. तो द यूनिवर्सिटी इज़ करंटली लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी. आज जब हम देखते हैं कि जम्मू की यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो वो जो रिवर तवी है उसके किनारे पर ये काम कर रही है. तो इट वाज अवॉर्डेड A+ ग्रेड बाय NAC. ये यूनिवर्सिटी भी A+ इसको ग्रेड मिला है NAC की तरफ से एंड ISO 9001 सर्टिफाइड. तो जिस तरीके से कश्मीर यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड है, इसी तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी का ग्रेड जो है वो भी A+ है. तो द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस इन such branches of learning as it deems fit and makes provision for research for the advancement and dissemination of knowledge. तो जिस तरीके से कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है बहुत सारे शोबों में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, इसी तरीके से जो है जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो भी बहुत सारे सब्जेक्टों में अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कर रही है. तो बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वो रिसर्चर्स जो हैं उभर कर सामने आ रहे हैं. तो बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे जिनसे लड़कों को या बच्चों को बहुत कामयाबी हासिल होती है और वो अपने कैरियर को आगे ले जा सकते हैं. तो द यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एलिमेंट्स इन लाइफ. तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है इसमें काफ़ी ऐसे शोबे हैं जो इंसान को आगे चलकर जो है एक अच्छा इंसान बनाती है, एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाती है, खुद कफील बनाती है. तो बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहाँ पे बच्चा जो है आउट ऑफ स्कूल जब वो जाता है तो वो अपना काम स्टार्ट करता है, वो दूसरों पर पैरासाइट बनकर नहीं रहता है. तो द यूनिवर्सिटी ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट diplomas, programs, degrees
through regular and distance mode. جس طریقے سے کشمیر یونیورسٹی جو ہے انڈر گریجویٹ کورسز کراتی ہے، پوسٹ گریجویٹ کورسز کراتی ہے، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز کراتی ہے، ایم فل، نیٹ، پی ایچ ڈی وغیرہ کراتی ہے، تو اسی طریقے سے جموں یونیورسٹی جو ہے وہ بھی ان شعبوں میں بچوں کو آگے لے جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ڈسٹنس موڈ بھی بچوں کے لیے وہ فیسلٹی بھی ہے. جس طریقے سے کشمیر یونیورسٹی میں اگر کوئی بچہ جو ہے ارننگ ہینڈ ہے ان دا فیملی، تو وہ اپنی جو ایجوکیشن ہے ریگولر موڈ سے کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ ڈسٹنس موڈ سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے جموں یونیورسٹی میں بھی ایسے ہی ہے. تو ڈسٹنس موڈ از آلسو اویلیبل دیئر which provides different courses, PG courses, PG certificate courses to the students, and research programs are also offered in several fields. تو ریسرچ پروگرامز کے لیے بھی بہت سارے فیلڈس ہیں جہاں پہ بچوں کو ان کو یہ دیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آفر کیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کس سبجیکٹ سے ہو اور کون سا سبجیکٹ آپ چوز کر رہے ہو اپنے پی ایچ ڈی کے لیے یا ریسرچ کے لیے. دا یونیورسٹی ہولڈس ایگزامینیشنز. جو یونیورسٹی ہے وہ ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتی ہے، گرانٹ ڈگریز اسی طریقے سے جو ڈگریز ہیں وہ ایوارڈ کرتی ہے ان اسٹوڈنٹس میں جنہوں نے اپنی گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کی ہے. جنریٹس نالج اینڈ کنفرس ڈائیورس اکیڈمک ڈسٹنکشنز آن لرنرس who pursue approved courses of study in the university. تو اسی طریقے سے جن کورسوں میں یونیورسٹی آف جموں بچوں کو کورس پرووائڈ کرتی ہے، تو ان کنسرنڈ کورسز کی ڈگریز جو ہیں ان بچوں کو دی جاتی ہے. ان کو مطلب آفٹر کمپلیشن آف کورس، جس طریقے سے ہم یہاں پہ 12th کا ایگزام دیں گے تو 12th کے بعد ہمیں 12th کی ڈگری سرٹیفکیٹ، یہ ڈپلوما سرٹیفکیٹ ملے گی. اسی طریقے سے جموں یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی ہو، کوئی بھی ایجوکیشنل کورس کے بعد کمپلیشن جب ہوتی ہے کورس کی، تو اس کے بعد ڈگریز، اگر وہ ڈگری ہو تو ڈگری دی جاتی ہے، اگر وہ ڈپلوما کورس ہو تو ڈپلوما سرٹیفکیٹ بچوں کو دی جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو جموں یونیورسٹی ہے یہاں پہ اٹ آلسو کنفرس آنرری ڈگری اور ادر ڈسٹنکشنز آن دا پرسن آف ایکسیپشنل کیلیبر. جو یونیورسٹی آف جموں ہے وہاں پہ یہ جو آنرری ڈگری کی جاتی ہے کسی ایک سبجیکٹ میں، تو وہ ڈگریز بھی وہاں پہ کرائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ دا یونیورسٹی آلسو ایڈمٹس، مینٹینز، ریکوگنائزز اینڈ ایفیلیٹس کالجز اینڈ ادر انسٹیٹیوشنز. جو یونیورسٹی آف جموں ہے وہ بہت سارے بچوں کو ایڈمیشن دیتی ہے، کالجز کو مینٹین کرتی ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی یونیورسٹی جو اپنا کیمپس ہے ان کا، اس کو بھی مینٹین کرتی ہے. یہ اور بھی جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کو ریکوگنائز کرتا ہے، ان کو ڈی ریکوگنائز بھی کر سکتی ہے آن دا بیسس آف دیئر پرفارمنس. تو ایفیلیشن دی جاتی ہے کالجز کو. تو یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ بی ایڈ کالجز ہیں، پرائیویٹ بی ایڈ کالجز، ان کی ایفیلیشن جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ یونیورسٹی، جس اسٹیٹ میں بی ایڈ کالجز ہوں گے اس اسٹیٹ کی یونیورسٹی کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے. تو اٹ از primarily a research teaching affiliation and examination body involved in promotions of arts, science and other branches of learning. تو بہت سارے نئے پروگرامز جو ہے
آج کل دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہر ایک یونیورسٹی اپنی اپنی جگہ پہ محنت کرتی ہے تاکہ ان کا نام بھی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز میں شامل ہو. ان کا بھی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. تو آج کل جو ہے ریسرچ پروگرامز، نئے نئے کورسز دیے جاتے ہیں بچوں کو تاکہ وہ نئے نئے فیلڈس میں جا کے اپنا نام روشن کرے اور اپنی یونیورسٹی کا نام روشن کرے. تو دا یونیورسٹی از اوپن ٹو آل کلاسز وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن. تو there is no discrimination on the basis of color, caste, creed, sex, etc. Anybody, as an individual have the right of education. تو رائٹ آف ایجوکیشن کے اس رائٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان یونیورسٹی میں ایڈمیشن کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ریجن کا ہو یا کسی ریلیجن کا ہو، یا وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، اور وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، وہ چاہے امیر ہو یا غریب. تو ہر ایک کے لیے یونیورسٹیز آر اوپن ان بوتھ جموں اینڈ کشمیر. تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف جموں اینڈ کشمیر آر بوتھ پرووائڈنگ ایجوکیشن ٹو ملینز آف ٹل ڈیٹ. They have awarded degrees to millions of students, and every year they provide new courses, new assignments, new research programs are to be offered to the students. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کشمیر یونیورسٹی کا جو انفراسٹرکچر ہے یا جموں یونیورسٹی کا جو انفراسٹرکچر ہے، دن بدن ان میں بہت سارا بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے. تو جس طریقے سے آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹیز ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے، تو اسی طریقے سے یونیورسٹیز کے اندر بھی کئی سارے شعبوں میں یا انفراسٹرکچر میں یا فیکلٹی آف ٹیچنگ میں، ان میں بھی دن بدن ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے. اور with this we have inshallah today completed our third unit with history of Jammu and Kashmir. This was the last topic of our third unit. Thank you very much.